بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہوں گے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ شیخوپورہ۔ ذرا میں سے اب اس درس کو میں اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا تو گزارش ہے کہ اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا اور دوستوں سے شیئر بھی کر لیجیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، وہ نہ صرف آپ بلکہ دوسرے دوستوں تک بھی پہنچ سکے۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ، بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مریج۔ صدق اللہ العظیم۔ واقعہ تو یہ ہے کہ زمین ان کے جن حصوں کو کھا کر گٹا دیتی ہے، ہمیں ان کا پورا علم ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو سب کچھ محفوظ رکھتی ہے۔ دراصل انہوں نے سچ کو اسی وقت جھٹلا دیا تھا جب وہ ان کے پاس آیا تھا، چنانچہ وہ متضاد باتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ سورہ قاف کی آیت 4 اور آیت 5 ہیں۔ قرآن پاک کے مربوط کلام ہونے پر اہل علم نے بہت کچھ لکھا ہے۔ کچھ حضرات ارشاد فرماتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، ربط نہ بھی ہو، جہاں جو چیز اللہ نے بیان کی ہے وہ سب سے بہتر ہے، اور انسان کے لیے جیسے اعضاء ہیں، کوئی کہے کہ منہ کے اوپر ناک کیوں رکھی، منہ میں تو ہم کھانا پینا ڈالتے ہیں اور ناک میں ریزش ہوتی ہے، تو کہنے والے سے یہ پوچھا جائے گا کہ جناب بتائیں ناک کی جگہ کہاں ہو؟ بلا مبالغہ جسم کے اندر جس جگہ کی وہ نشاندہی کرے گا اسے خود ہی شرم آئے گی۔ اللہ کے برابر تو کجا، عشر شیر بھی کسی انسان کی سمجھ ہو نہیں سکتی، کہاں خالق کائنات اور اس کا حکمت برا سارا ہی نظام، اور اس میں فوائد اور منافع کی کثرت۔ ایک عجیب بات یہ بھی لکھی ہے کہ ہر چیز میں اللہ نے ہمارا کتنا فائدہ رکھا ہے کہ کبھی انسان کوئی کھانے پینے کی چیز بھوک پیاس کی شدت میں اس کو پرکھتا نہیں اچھی طرح، جو سامنے آیا پکڑا اور کھانا پینا شروع کر دیا۔ جب منہ کے قریب لے جائے گا
اگر اس نے آنکھوں سے غور سے نہیں دیکھا یا کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ دکھائی بھی نہیں دیتی، تو انسان کی ناک بتائے گی کہ یہ تو کھانے کی چیز جو ہے بدبو والی ہے، یہ تو باسی ہے، یہ تو خراب ہے۔ سونگھنے سے ہی اسمیل کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ کے کلام میں جو بات جہاں ارشاد ہوئی ہے وہ سب سے بہتر ہے، پھر بھی لکھا ہے کہ یہ کلام ہر اعتبار سے قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، تو اس کی خوبیوں میں ایک یہ بھی ہے کہ اس کا ربط پچھلے سے اگلے کا اور اگلے کا پچھلے سے، آیت کا دوسری آیت سے، اور آیات کا آپس میں جوڑ، پھر صورتوں کا، اور پھر پورے قرآن پاک کا الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک۔ کیسی یہ سنہری کڑیاں ہیں، اور جن لوگوں کو اللہ کے کلام کا ذوق ملتا ہے انہوں نے پوری زندگیاں اس پر صرف کی ہیں۔ پڑھنے کی الگ لذت ہے، سمجھنے کی الگ ہے، اور عمل کے ذائقے اور مختلف ہیں۔ ہم تو صرف دنیا کی چند چیزوں کے ذائقوں کو جانتے ہیں، اور اہل دل جو ہیں جن کو عقل کا ایک وافر حظ ملا ہے، انہوں نے جب اللہ نے ان کو کمالات بخشے، دنیا میں شہرت ہوئی، تو کچھ خاص لوگ پوچھنے والے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ نے یہ مرتبہ آپ کو کیوں دیا؟ تو ایک اللہ والے ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے علم اور عقل سے تو نوازا تھا، لیکن میں نے 50 سال تک قرآن پاک میں پر محنت کی ہے۔ 50 سال نصف صدی ہوتی ہے، نصف صدی۔ تو حق تعالی شانہ نے یہاں جو بات ارشاد فرمائی تھی پچھلی آیات میں کہ کفار اور مشرکین مکہ اور اس کماش کے لوگوں کا یہ کہہ دینا اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، جب ہم مر گئے، مٹی میں مل کر مٹی ہو گئے تو واپسی کی کوئی راہ نہیں، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ۔ اس پر بڑا تعجب کرتے تھے کہ پھر ہماری واپسی ہوگی، پھر زندگی ملے گی۔ اللہ پاک اس کا جواب ارشاد فرما رہے ہیں، تم ہی بتاؤ، جن چیزوں کو مٹی کھا لیتی ہے، گٹا دیتی ہے، لوہا تھا، زنگ لگا، وہ بربرا ہو گیا، اس کی طاقت ختم ہو گئی، وہ مٹی میں جا ملا، تو اللہ نے اس کو کان سے مٹی سے ہی تو نکالا تھا، اوپر سے لوہا تو نہیں برسایا تھا۔ جس نے اسے بنایا تھا، پیدا کیا تھا، زنگ آلود کر کے پھر مٹی بنا دیا، تو اس کے علم سے نکل گیا۔ نہ اللہ کی قدرت سے کوئی چیز خارج ہے، نہ ہو سکتی ہے، اور نہ اس کے علم سے نکل سکتی ہے۔ بندہ سمجھتا ہے میں کئی باتیں بھول جاتا ہوں، قدرت بھی نعوذ باللہ، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اللہ کو سب کچھ بیک وقت ہر شے یاد ہے، یا تو ایک طرف فرمایا کہ میں نے تو سب کچھ لکھا ہوا ہے، اور پیدا ہونے سے پہلے، اور ایک ایک ذرے کے بارے میں قرآن پاک میں خود ہے کہ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا۔ جس نے درخت کو پیدا کیا، ٹہنیاں اور اوپر پتے اگائے، اس کے علم میں بلا نہیں۔ جب ایک پتی ٹوٹتی ہے تو اللہ کے علم میں اور اس کی قدرت سے ایسا ہوتا ہے، اور اللہ کو پہلے بھی پتہ اور اس وقت بھی کہ ٹہنی سے درخت کا ایک پتا ٹوٹ کر زمین تک آنے تک کتنی اس نے پلٹیاں کھانی ہے، اور سیدھا زمین پر پڑے گا یا الٹا، اور آگے اس کے حالات کیا ہیں۔ بندے تو کس فکر میں پڑا ہوا ہے، تو اللہ کی قدرتوں کو کچھ بھی نہیں جانتا۔ بارش کا برسانا یوں ہم دیکھتے ہیں بس بارش ہو گئی، نہیں، وہ پانی کہاں سے آیا ہے، وہ اللہ نے بھیجا ہے، اپنی قدرت سے بھیجا ہے۔ اس کے تیرے باپ اور دادے اور ڈاکٹروں اور سیانوں کا کوئی کمال نہیں بارش لانے میں۔
اور اس کی ایک ایک بوند اور قطرہ کتنا قیمتی ہے۔ اور دنیا کا نظام انسان جو بناتا ہے وہ تو یہاں تک اس کی سوچ ہوتی ہی نہیں کہ بارش برسے گی اوپر سے، تو ایک ایک قطرہ الگ الگ، تاکہ نیچے انسانوں کا نقصان نہ ہو۔ اگر پرنالے کی طرح اور بہت بڑے بہاؤ کی صورت میں تو ہر شے ہی وہ خراب کر جاتا، بہا کر لے جاتا۔ لیکن بارش جتنی بھی ہو، عجیب نظام قدرت ہے۔ اور بعضوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اللہ کے فرشتوں کی تعداد ان گنت اور بے شمار ہمارے اعتبار سے اللہ کو پتہ ہے، اور ہر بوند کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو جہاں آرڈر ہوتا ہے اس کو وہیں لا کر رکھتا اور گراتا ہے اس قطرے کو۔ اس نے آگے کس شکل میں زمین کے اندر جذب ہونا ہے یا ندی نالوں میں اس نے بہنا ہے، اگر کسی جاندار نے اس کو پینا ہے یا انسان کے کام آنا ہے یا اس کی کھیتی باڑی میں اللہ تعالی شانہ نے اس کو استعمال کرنا ہے، بندے تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ نظام قدرت سارے کا سارا محکم ہے، تو تیرا مر کر مٹی ہو جانا، ہڈیاں پرانی۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو حدیثیں، ایک میں یوں ہے کہ ایک نباش تھا، کفن چور تھا مسلمان، یہ اس کا پیشہ رہا۔ جب بوڑھا ہو گیا تو اس نے گھر والوں کو سخت تاکید کی کہ میں مر جاؤں مجھے جلا کر راکھ کر دینا، ہڈیوں کو بھی اچھی طرح جلانا، اور پھر اسے پیس کر راکھ بنا کر ہواؤں میں اور دریاؤں میں بہا دینا۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں اللہ کی گرفت میں آ گیا پھر میری خیر نہیں، بڑا سخت مجھے عذاب ہوگا، میرے کرتوت ایسے۔ اور گھر والوں نے اس کو جب مر گیا اسی نصیحت پر عمل کیا، اس کو جلایا اور ہڈیوں کو بھی اچھی طرح جلا کر اس کی راکھ کو بہا دیا، پانیوں میں اڑا دیا، ہواؤں میں۔ یہ کام ہو گیا۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے اس کے سارے ذرات کو اکٹھا کر کے اپنے سامنے کھڑا کیا کہ اے میرے بندے تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ وہ آندہ یا اللہ پتہ ہی مینوں اینا کسی، میں تو بچن واسطے سارا کام کیتا ہے۔ فرمایا کہ اب بتا، تو وہ عرض کرتا ہے یا اللہ تیری قدرت سے کوئی چیز نکلی ہوئی نہیں، تو نے میرے ذرات کو اکٹھا کر کے اسی طرح مجھے بنا لیا ہے۔ تو حدیث پاک میں ہے اللہ نے اس کے اس خوف کی وجہ سے جو رب کا اس کے دل میں اتنے جرائم کے بعد پیدا ہوا تھا، تو اس بنا پر اس کی بخشش فرما دی۔ یہ واقعہ گزشتہ اقوام کا کسی شخص کا خود حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایت پاک میں بھی یہی ہے کہ اے لوگو، اے انسانوں، اگلے پچھلے مر کر اللہ کی قدرت اور علم سے باہر نہیں ہوئے، نہ تم ہوگے۔ اللہ تمہارے ذرات کو وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ 21ویں پارے میں فرمایا تو عقل سے کام نہیں لیتا۔ پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہے جب کوئی ڈیزائن ہی نہیں، شکل ہی نہیں، ڈھانچہ ہی نہیں، کوئی چیز ہی نہیں۔ اے انسان تو کچھ بھی نہیں تھا، نہ تیری شکل و صورت، نہ عطا پتہ، نہ نام، نہ مادہ، کوئی شے نہیں تھی، میں نے تجھے بنا لیا۔ نہ ہونے کو ہونا کرنا یہ اللہ کا کمال ہے۔ تو ہوئے کو کھول کر کسی بھی مشین کو پھر جوڑ لینا، یہ تو خود بندہ کہتا ہے آسان ہے پہلے سے۔ عدم سے وجود مشکل ہے، اور موجود کو بدل کر پھر اس شکل میں لانا یہ تو بڑا آسان ہے۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ تجھے ماننا پڑے گا، جس کو پہلی صورت میں قدرت ہے عدم سے وجود میں لانے کی، تو اس کو دوبارہ بنانے کی قدرت بھلا کیوں نہیں ہے؟ ضرور ہے۔ ارشاد فرمایا عندنا کتاب حفیظ، اللہ کے پاس ایک کتاب حفیظ ہے، لوح محفوظ ہے
کائنات کو پیدا کرنے سے انسانوں، زمینوں، آسمان، کل مخلوقات کو اللہ نے قلم کو حکم دیا لکھ۔ اس نے عرض کیا کیا لکھوں؟ فرمایا جو کچھ ہو چکا، جو آئندہ ہوگا سب لکھ دے۔ اللہ کے حکم سے ساری ہی چیزیں پہلے سے بھی لکھی ہوئی ہیں، لیکن انسان ہم لوگ بڑے ضدی ہیں۔ ہم کہیں گے یا اللہ تو تو پہلو لکھیا سی، اسی تو حال کیتا ہی کخ نہیں سی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر انسان کے ساتھ کرامن کاتبین 2 فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ ہم اپنی پنجابی میں کہتے ہیں کہ ایک سجے موڑے تے بیٹھا ہے تے ان کو بیٹھنے اٹھنے کی ضرورت نہیں، وہ ساتھ ڈیوٹی کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ اور عجیب حدیث پاک میں ہے کہ جو دائیں والا ہے وہ نیکی لکھنے کا پابند ہے، بندے نے جو نیک کام، اور بائیں والا برائی، لیکن دونوں میں جو دائیں والا ہے اس کو اللہ نے آفیسر بنایا ہے۔ بائیں والے نے جو لکھنا ہے پوچھ کر لکھے اس سے، بھئی انہیں فلاں گناہ کیا ہے اس نے لکھ لوں۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں ابھی ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے اور مٹ جائے، لکھنے کی ضرورت ہی، ٹھہر جا۔ پھر اگر وہ تائب نہیں ہوتا اور اس پر مصر رہتا ہے، پھر اس کو اجازت دیتا ہے کہ اب لکھ لے۔ عندنا کتاب حفیظ، فرمایا کہ ان کے پلے میں کیا ہے جو کہتے ہیں کہ رب کو قدرت نہیں دوبارہ پیدا کرنے، کوئی دلیل تو دیں کہ کوئی کام رب کے لیے مشکل ہے یا ناممکن ہے۔ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ، متضاد باتوں میں، جس کا جدھر دھیان ہوا توجہ ہوئی، جو بات زبان پر آ گئی کہہ دی، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں۔ کفار اور مشرکین اور ایک مومن موحد میں ایک بنیادی فرق یہی ہے کہ مومن ایمان کی وجہ سے ایک بات پر پکا، ساری کائنات کو رب نے بنایا اور اس کے کنٹرول میں، اور مشرک اور کافر کبھی کچھ کہتے ہیں، فلاں بت فلاں، وہ جو اگلے تھے ان کے اور تھے، پچھلوں کے اور، ان بیچاروں کو خود کا علم نہیں، جو لکڑی پتھر سونے کے بنے ہوئے، اور وہ انسانوں کے وضع کی، ان کو کیا علم، ان کو اپنی عقل نہیں، وہ بول تک نہیں سکتے۔ ما لکم لا تنطقون، ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے میں کلہاڑے سے سب کو توڑا اور فرمایا تسی بول دے کیوں نہیں، گونگے کیوں؟ حق تعالی شانہ نے ساری باتوں کی وضاحت فرمائی ہے، اور خلاصے میں اے بندے تو نے اپنے کیے کو بھگتنا ہے۔ آج اچھا کرے گا کل اچھا پائے گا، خرابی ڈالے گا تو اس کا وبال تیرے ہی اوپر ہے۔ حق تعالی شانہ صحیح سمجھ عمل کی تو الحمدللہ رب العالمین عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یا اللہ پاک ہمارے سب گناہ معاف فرما، نیک اعمال قبول فرما، ہماری نجات کا سبب بنا۔ یا رب کریم سب بیماروں کو تندرستی عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، دین دنیا کی ساری خیر اور بلائیاں عطا، شرور آفات بلیات سے ہماری حفاظت فرما۔ جو اہل ایمان دنیا سے جا چکے ان کی بخشش فرما، جو زندہ ہیں ہم سب کو پانچوں نمازوں کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت، تفہیم، عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، ایمان پہ خاتمہ عطا فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتہ۔ ابھی آپ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن کی سماعت دیکھ رہے تھے، جس میں آج سورہ قاف کی آیات مبارکہ 4 اور 5 کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر بیان کی گئی۔ مدرس تھے جناب مولانا محمد اقبال صاحب، جسے میں نے اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ امان میں رکھے، آمین۔
اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، دوست احباب کے علاوہ اگر اس ناچیز کو بھی شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گے۔ ختم کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر دعا ہے کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، شاد باد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔